محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے اور حضور کا امتی بن جانے کی وجہ سے انسانی دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ یہ کہ ہمیں غیروں کے حوالے نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کا بنایا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ہماری سوچ اور فکر کو دوسروں کی بالادستی سے آزاد رکھا ہے. یہ اسلام کی اس دنیا میں دنیا انسانیت پر سب سے بڑی عنایت ہے. اگر آپ جائزہ لیں دنیا کا تو لوگ جہاں دنیا والے انسانوں کے ہاتھ پیر پر کنٹرول کرتے ہیں، حکومت پر کنٹرول کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگوں کی سوچ اور فکر پر قبضہ کرتے ہیں اور انسان کو پابند بناتے ہیں کہ وہ وہی سوچے جو وہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ نہ سوچ سکے. اگر وہ اس کے علاوہ سوچتا ہے تو ان کے نزدیک وہ مجرم بنتا ہے. باتیں نہیں کرتے ہیں، سب کے سلسلے میں کرتے ہیں. مسلمان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری ارادے کے بغیر، ہماری چاہت کے سوا تمہیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کی سوچ پر پابندی لگائی. سوچ بھی غلام ہوتی ہے، کھانا بھی غلام ہوتا ہے، پانی بھی غلام ہوتا ہے، ہر چیز غلامی کے گھیرے میں چلی جاتی ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، 100% غلامی کا اقرار کیجیے. ہم جو پہنائیں وہ پہنیے، ہم جو کھلائیں وہ کھائیے، ہم جو پلائیں وہ پیجیے، ہم جو پڑھائیں وہ پڑھیے، اور ہم جس طرح سوچنے پر آپ کو آمادہ کریں آپ کو ویسا ہی سوچنا ہے. جو یہ میڈیائی کنٹرول ہوتا ہے، ہم خبر وہ چھاپیں گے جو ہم چاہیں گے، آرٹیکل وہ لکھیں گے جو ہم چاہیں گے، ہم جو ذہن بنانا چاہیں گے. یہ دنیا اسی سے چلتی ہے اور چلتی آئی ہے.
آج نہیں چل رہی، ہمیشہ سے چل رہی۔ جب جب طاقتوں کا غلبہ ہوا ہے تو طاقتوروں نے انسانی سوچ اور فکر کو غلام بنایا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس سے وہ اپنے مخالف کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک نظریہ ہے مستقل غلام بنانے کا، وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ کلر بدلتے ہیں، ختم نہیں ہوتا ہے۔ غلام بنایا جاتا ہے انسان۔ جب کسی ملک پر، کسی قوم پر قبضہ کیا جاتا ہے تو وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو اپنا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کا طریقہ یہ نکالا تھا ان غلاموں کو آزاد کرنے اور آزاد رہنے کا کہ ان کو الگ الگ افراد پر بانٹ دو جن کی یہ خدمت کریں یا اپنی صلاحیتوں سے کام لیں اور ان کو تھوڑے بہت پیسے دیتے رہیں، اور ذرا بھی کسی سے کوئی خطا ہو تو ان سے کہو کہ انہیں آزاد کریں۔ یہ اسلامی نظریہ تھا، غلامی ختم کریں۔ دوسروں نے یہ نہیں کیا، دوسروں نے تو ملکوں کو، ملتوں کو، قوموں کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو، ان کے مذہب کو، سب کو غلام بنایا۔ ساری دنیا نے اس غلامی کو قبول کیا ہے۔ جب جب جو طاقتور اٹھا ہے اس نے غلام بنایا ہے، اور مظلوم قوموں نے غلامی قبول کی۔ صرف دنیا میں ایک اکیلی مسلم قوم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی ربانی، قرآن کی، اور یہ کہا کہ تم اسے پڑھو، تمہیں اللہ کا علم ملا ہے۔ اللہ کا علم تمام انسانوں کو ایک بتلاتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا علم انسان کی سوچ اور فکر کو کھولتا ہے، وہ علم کو کسی ایک جگہ کے تابع نہیں ہونے دیتا۔ اسلام نے کہا کہ جتنے لوگ بھی ایک مذہب کو اپنا لیں گے ان سب کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، اور قرآن ربانی علم ہے۔ سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے، احادیث پڑھنے، حضور کی دی ہوئی فکر سے متاثر ہونے اور اس انداز میں سوچنے کی اجازت ہے۔ وہ چاہے مظلوم ہو یا ظالم ہو، وہ آزاد ہو یا غلام ہو، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو حضور کی بات مانے، حضور کی بات سنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربانی آزاد طریقہ دیا ہے وہ سب کے لیے ہے، جو کسی خاص سوچ اور فکر میں ڈھلا ہوا نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنا کے رکھنا ہے اور کسی کی سوچ اور فکر کو تابع بنانا ہے، کسی سوچ میں ڈھلا ہوا نہیں، عام انسان کو ایک آزاد انسانیت فراہم کرتا ہے۔ وہ قرآن سب کو پڑھاؤ۔ جو قوم بھی ایمان لے آئے اس سے کہو کہ اللہ کا کلام تمہارے نام، تم اللہ کی کتاب کو پڑھو اور وہ عقیدہ رکھو جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے سوا سب چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے اس کائنات میں، بڑے تو اللہ ہیں۔ اس دنیا کے نظام میں کسی قوم، کسی جماعت، کسی ملک، کسی علاقے یا کچھ افراد کی بالادستی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں، وہ پھیر بدل کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا حق رہے گا تو عافیت سے رہے گی، اور ناحق رہے گا، حق نہیں رہے گا تو ظلم رہے گا، اور ظلم کے ساتھ یہ دنیا سکون سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ 3 سبق ہیں جن کو مضبوطی سے یاد کرو۔ سب کو یہ دیا ہے، آزاد سوچ اور فکر، کھانے میں آزاد کر دیا ہے۔ کوئی اپنی
طرف سے تھوپ نہیں سکتا. اسلام نے کہا کہ دیکھیے کھانا تھوپا نہیں جائے گا, پینا لباس تھوپا نہیں جائے گا. ضرورتیں ہیں یہ تو جسمانی ضرورتیں ہیں, جس کو جیسی ضرورت ہوگی علاقے, ملک اور طبیعت کے اعتبار سے وہ اسے استعمال کرے, کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا. یہ ایک فکر اور دی, اور یہ بتلایا کہ انسان مذہب کے مسئلے میں آزاد ہے. وہ کوئی بھی دھرم اپنائے, اس کا اپنا مسئلہ ہے. لا اکراہ فی الدین, دین کے مسئلے میں, مذہب کے مسئلے میں کہیں بھی کوئی زبردستی نہیں. یہ جنرل قانون ہے. آپ کسی کو زبردستی کسی فیت اور عقیدے کے تابع نہیں رکھ سکتے. ہر آدمی آزاد ہے. دین کے مسئلے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ دین کا مسئلہ دل سے تعلق رکھتا ہے. شریعت نے یہ بھی سمجھا دیا کہ تم کتنا بھی کچھ لوگے, انسان کا دل تمہاری پہنچ سے باہر ہے, تم اس کو تابع نہیں بنا سکتے. اس لیے کہا گیا کہ مذہب کے مسئلے میں انسان آزاد ہے. حکومت جسم پر ہوگی, دل پر نہیں. مذہب دل میں ہوگا. حکومت کا کام باہر کا نظام سنبھالنے کا ہے, دل کا نظام تو مذہب اپنے ساتھ رکھتا ہے. وہ فیض دیتا ہے, وہ عقیدہ دیتا ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو انسان صحیح رخ پر جائے گا. کھانے میں آزاد کر دیا ہے, لباس میں آزاد کیا ہے, پڑھنے میں آزاد کیا ہے. پڑھنے میں بھی عجیب ڈھنگ سے آزاد کیا ہے. قرآن کو امت نے پڑھا نہیں, ورنہ قرآن امت کو ہر میدان کی تعلیم کے لیے ٹپس بھی دیتا ہے, آزادی بھی دیتا ہے, راہیں بھی بتاتا ہے. کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے. اور عجیب بات ہے, تعلیم کو فری کیا قرآن. سب قرآن پڑھیں گے اور قرآن کسی سے پیسہ نہیں مانگے, قرآن اپنی قیمت نہیں مانگے, اس لیے کہ قرآن رب کا کلام ہے اور رب کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتی. کلام الہی کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہدایت الہی کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ تو قیمت سے بہت اوپر کی چیز ہے. اس لیے کہا گیا, یاد رکھو جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام سناتے ہیں, اس پر ہم کوئی اجرت نہیں لے سکتے, اس لیے کہ اس کی کوئی اجرت بن ہی نہیں سکتی. ان اجریہ الا علی اللہ. جو ہم محنت اس میں کر رہے ہیں اس محنت کا صلہ بھی ہمیں اللہ دے گا. دنیا میں نہ تعلیم قرآن کی کوئی قیمت ہے, قرآن پاک کی ہدایات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کوئی قیمت لگا لے, ناممکن. دنیا بنانے والے کا کلام ہے, اور دنیا بنانے والے نے جس کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہو اس کی باتوں کی قیمت کون لگائے گا. تو تعلیم کو فری کیا, تعلیم کو عام کیا, ہر میدان کی تعلیم دی اور جنرل تعلیم دی. آپ کورس بنائیں گے تو آپ دماغ کو کنٹرول کریں گے. کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ اپنی کالونی کے لیے, اپنے غلاموں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس انداز کا بنائیں گے تاکہ وہ وہی پڑھیں اور وہی سوچیں. قرآن کہتا ہے بالکل نہیں, ہر انسان آزاد ہے. اس لیے انسانوں کو کورس بنا کر ہم دیں گے ہر میدان کا, فزکس کے سلسلے میں بھی, کیمسٹری کے سلسلے میں بھی, بایولوجی, زولوجی, باٹنی کے سلسلے میں بھی, سوشلوجی کے سلسلے میں بھی ہم دیں گے قانون بنا کر, کورس ہم بنائیں گے. آپ کا کام ہے, آپ اس کو پڑھیے, اور یہ جنرل ہے سب کے لیے. اس میں ظالم اور مظلوم کی, غالب اور مغلوب کی, غریب اور امیر کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس کے لیے الگ ہوگا, اس کے لیے الگ ہوگا. سب کے لیے ایک ہوگا.
فکر کی ہے کہ ہم آزاد. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں اتنے سارے فرقے کیوں؟ کیسے ڈھونڈے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ قربان جائیے، یہ فرقے اس لیے ہیں کہ دھارمک لوگوں کا تسلط اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے. سوچ کی آزادی دی ہے. جب سوچ آزاد ہوگی تو آپ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو انٹرسپریٹ کرنے میں، ان کو ایکسپلین کرنے میں کبھی صحیح بھی جائیں گے، کبھی غلط بھی جائیں گے. غلط جائیں گے تو آپ کی اپنی رائے ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی 2 4 10 50 100 لوگ اتفاق کر جاتے ہیں تو ایک فرقہ بن جائے گا. لیکن یہ بنے گا تو تب ہی جب آزادی ہو. اگر سوچ کی آزادی آپ نہیں دیں گے، سب کو غلام بنا دیا جائے، ایک ہی انداز میں سوچیے، تو مذہب کی تشریح میں اچھے دماغ کہاں لگیں گے؟ اسلام نے آزاد چھوڑا ہے، تعلیم کو آزاد کیا ہے. اسلام نے تعلیم کو آزاد کیا ہے، تربیت کو پابند کیا ہے. یہ کہا ہے کہ انسانوں جیسے جینا سیکھو، کھاؤ انسانوں کی طرح، پیو انسانوں کی طرح، بیٹھو انسانوں کی طرح، سو انسانوں کی طرح، تاکہ تمہارے جسم، تمہاری روح، تمہاری جان، تمہاری صحت یہ متاثر نہ ہو، تم جانوروں سے الگ بن سکو. اس لیے تربیت کو پابند کیا ہے، لیکن تعلیم کو آزاد کر دیا. یہ خوبی صرف اسلام نے دی ہے. اگر قرآن حدیث کو باقاعدہ ضرورت سمجھ کر مسلمان پڑھتا ہے تو ایک واحد قوم ہے دنیا کی جسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. افواہ پھیلا دو کچھ بھی اور لوگ اسے ماننے لگے. آج صبح 2-3 نوجوان آئے تھے میرے پاس. میں نے کہا کہاں سے آ رہے؟ کہ دلی سے بھاگ کے آئے. میں نے کہا کیوں بھاگ کے آئے؟ کا پالوشن بہت ہے. میں نے کہا یہاں آنے کے بعد ہاسپٹل میں کتنے دن رہے؟ کہ نہیں رہے. میں نے کہا پھر پالوشن سے تمہیں نقصان کیا ہوا؟ وہاں جہاں رہتے تھے وہاں کے ہاسپٹل پورے بھرے ہوئے تھے کیا؟ سب ہاسپٹل بھرے ہیں، جگہ نہیں ہے، سڑکوں پہ لوگ پڑے ہیں، بیڈ لگے ہیں، علاج چل رہا ہے، دوائیں کم پڑ گئی ہیں، ایسا کچھ ہو گیا ہے کیا؟ کہ نہیں ایسا تو نہیں تھا. میں کہا تمہیں کس نے خبر دی کہ وہاں پالوشن زیادہ ہے اور یہاں کم ہے تو تم بھاگ کے آ گئے؟ کہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر خبریں چل رہی تھی. ان کا آپ کا دماغ جو ہے وہ لوگوں نے خرید لیا ہے. آپ وہ سوچتے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ذرا سا پانی خراب ہوا تو 15 آدمی مر گئے، پالوشن تھا. وہاں ہوا خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی اور ابھی تک اتنے نہیں مرے. آپ کا ایسا تو نہیں کہ آپ کا ذہن خراب کر دیا گیا، آپ کی سوچ وہ بنا دی گئی جو ہم چاہتے تھے. کیونکہ ہمیں آکسیجن پیوریفائر بیچنا ہے، ہم جو دماغ چاہتے ہیں، ہمیں جو لباس بیچنا ہے ہم آپ کا دماغ ویسا بناتے ہیں. ہمیں جو کاسمیٹک بیچنا ہے ہم آپ کا دماغ ویسا بناتے ہیں. جب ہم اس پر آتے ہیں کہ اصلی کس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری کمپنی کا ہو اس کو اصلی کہتے ہیں. بھینس نے جو دودھ دیا ہے وہ اصلی نہیں ہے. پھر وہاں مدینہ منورہ میں تھا، صبح دودھ خریدنے کے لیے جاتے تھے ہم لوگ، تو وہ ڈبے میں دودھ ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس کا 11 دن تک کچھ نہیں بگڑے گا، اور اوپر سے بڑے بڑے ہاتھوں میں لکھا تازج تازہ ہے، دودھ تازہ ہے 11 دن تک، اور پھر بھی وہ دودھ ہے. لیکن ذہن بنا دیا گیا ہے کہ ہم جو پیک دیں اس کو اچھا سمجھو، اور اللہ کی بھینس جو آج ہی دے رہی ہے اس کو جراثیم بھرا سمجھو. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم
ہم نے اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر غیر کے حوالے کر دی. پھر اس نے ہمیں صرف کھانا ہی خراب نہیں دے دیا، اس نے ہمیں صرف پانی ہی خراب نہیں دے دیا، اس نے ہمیں دوا بھی خراب دے دی، اس نے ہمیں سوچ بھی خراب دی، اس نے ہمیں علم بھی خراب دے دی، ہر چیز ہماری بگاڑ دی. اور بڑھو گے تو عقیدہ بھی خراب دے گا. جب آپ اپنے آپ کو غیر کے حوالے کر دیں گے تو ہر چیز خراب دے گا. اس کو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ قیامت میں لوگ آئیں گے اور جب ان سے کہا جائے گا کہ تم صحیح ٹریک پر کیوں نہیں تھے، تمہیں عقل دی تھی، سوچ فکر دی تھی، پھر تم صحیح کیوں نہیں چل رہے تھے؟ تمہیں دین دیا، ایمان دیا، دھرم سمجھایا، نبی بھیجا، کتاب بھیجی، اتنی پیاری پیاری زبان میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی، کیوں نہیں سمجھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنا دل و دماغ تو دوسروں کو دے دیا تھا، ان کی سوچ سے ہم سوچتے تھے اور جو وہ کہتے تھے وہ ہم کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کہ پھر آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جائیے. تو وہ کہیں گے ہم تو جا رہے ہیں لیکن ذرا ہمیں ان کا پتہ بتا دو، وہ کہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس. جنات اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا اور اپنی سوچ اور اپنی فکر ہمارے دل و دماغ میں بھر دی، ہمیں ہر چیز فاسد دی، پھٹا لباس دے دیا اور ہمیں پہننا پڑا، پیوت لگا لباس دے دیا، ہمیں پہننا پڑا، کیونکہ ہم نے اپنا دماغ دوسروں کو دے دیا تھا. ہمیں وہ سوا کھانا دے دیا، ہمیں کھانا پڑا. کل مولانا صاحب بیٹھے تھے، دکان چلاتے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا عجیب و موٹوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے مت کھانا، نقصان تو سب کو دے رہا ہے، مت کھانا. تو کہ مولانا لوگ خریدنے آتے ہیں، ہوٹل والے بہت خریدنے آتے ہیں، تو کیا کریں، بیچیں یا نہیں بیچیں؟ میں نے کہا زہر بھی بک رہا ہے مارکیٹ میں، تمہیں بیچنا وہ بیچو، اگر تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی تو مت بیچو. میں حلال حرام کا فتویٰ نہیں دیتا، میں اس میں نہیں لگتا. تمہیں اچھا لگے کرو، نہیں لگے تو مت کرو، لیکن غیرت گوارا کرے تو کرنا. جب تمہیں پتا ہے کہ نقصان دے رہا ہے، تمہیں پتا ہے جنیٹک نقصان دے رہا ہے، تمہیں پتا ہے کہ بیکری کے آئٹم کیسے بن رہے ہیں، تمہیں پتا ہے پام آئل کتنا نقصان دے رہا ہے، پھر بھی چاٹ رہے ہو، کھا رہے ہو. جو کچھ جہنم میں دیا جائے گا پیپ اور خون، وہ پیپ خون کا تجربہ تم خود کر رہے ہو. وہ ٹماٹر کا سوس دیکھو، سڑا ہوا پرانا، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے جہنمیوں کا خون ہو. اور اگر میونیز دیکھ لیا تو بالکل ایسا لگے گا جیسے ابھی ابھی زخم میں سے پیپ نکلی ہے. یہ سب جہنم کے کھانوں کی پریکٹس تمہیں دنیا میں کرائی جا رہی ہے. کرو. ہو کیا رہا ہے؟ کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری ہر چیز دوسرے نے اپنے قبضے میں لے لی ہے. وہ کہتا ہے اس کو اچھا سمجھو تو ہمیں مزہ آنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اس لباس کو، دلہن کو یہ لباس پہناؤ، اس سے سمجھ نہیں رہا ہے، لیکن وہ لہنگا گھسیٹتی چلی جا رہی ہے. بھائی گائے کو اتنا وزنی لباس پہننا ہے باوی؟ ایسا لباس اس کو جانا ہے شوہر کے یہاں، اس کو جانا ہے شوہر کے یہاں، اور لباس وہ پہنا رکھا ہے جو اتنا دھاردار ہے کہ اگر اوپر سے نیچے کوئی ہاتھ پھیر لے تو انگلیاں کٹ جائیں. ارے بھائی آج تو ریشمین پہنا دیتا، چکنا لباس پہناتا ہے اس کو، ہلکا لباس پہناتا ہے اس کو. زندگی کی تبدیلی سے ویسے ہی بوجھل ہے. لیکن نہیں، چونکہ زمانے نے کہہ دیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ سینے پر دوپٹہ ڈالو، لیکن بیوٹی پارلر میں قانون بنا ہوا ہے کہ دوپٹہ اس طرح ڈالا جائے گا جس طرح ساڑی والا ڈالتا ہے، ایک طرف ڈلا ہوگا. تو اب ایسے ہی دلہن بنے گی، چاہے مولانا صاحب کی ہو، چاہے جماعتی صاحب کی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کسی کی بھی ہو، دلہن ایک ہی جیسی بنے گی. کیوں بنا رہے ہیں؟ دوسروں کا غلام بنا دیا.
قرآن نے کہا ایسے لوگوں کو ہوش آئے گا کل قیامت میں اور پھر چلائیں گے کہ وہ کہاں گئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. پیغمبر تمہاری آنکھیں دنیا میں کھولنے کے لیے آیا ہے, قرآن تمہاری سوچ کو بدلنے کے لیے آیا ہے اور تمہیں آزادی دینے کے لیے آیا ہے. تم لباس میں, تم کھانے پینے میں, تم پڑھنے لکھنے میں, تم سوچنے اور فکر کرنے میں, اپنے مستقبل کی تعیین کرنے میں کسی کے غلام نہیں, کسی کے غلام نہیں. کچن بنائیں گے دروازہ بھی نہیں بنائیں گے. کچن کہاں بنائیں گے؟ بالکل ڈرائنگ روم کے پاس. کیوں کہ صاحب انجینئر صاحب نے نقشہ دیا ہے. انجینئر صاحب کہاں سے لائے تھے؟ وہ فوراً نقشے تو پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر, اس میں سے نکال کے دے دیا. اب ان کے یہاں تو کوئی کھانا بناتا ہی نہیں ہے, بازار سے آیا گرم کیا رکھ دیا. اب یہاں انہیں کلیجی بنانا ہے, پائی بنانا ہے, سری بنانا ہے, انہیں پاپڑ اور اللہ جانے کیا کیا تلنا ہے روزے کی حالت میں. اب یہاں حاملہ عورتیں بیٹھی ہیں, ان کو الٹیاں آ رہی ہیں اور یہ تل رہے ہیں تو پورے گھر میں دھس جا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ ہم کیا کریں؟ انجینئر صاحب کے تابع ہیں. آپ اپنی رہائش کو, نبی نے تو ہماری قبر میں بھی ہمیں کسی اور کا تابع نہیں بننے دیا, قبر تک میں کسی کا تابع نہیں بننے دیا. ہم نے اپنی رہائش میں, اپنے لباس میں, اپنے کھانے پینے میں, اپنے رہن سہن میں, اپنے چال چلن میں, ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں کا غلام بنایا ہے. اسلام اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے دین کی قدر نصیب فرمائے. اور یہ جو ہماری سوچ غلام ہو گئی ہے وہ اس درجے ہو گئی ہے کہ اب ہم یہ سوچنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں کہ کیا واقعی ہم غلام ہیں. اللہ اس سے ہمیں آزادی عطا فرمائے. گیا تھا ایک پولیس کے بہت بڑے افسر صاحب کے پاس, وہ پروچن دے رہے تھے مجھے. یار صاحب کہ کیا ہے یہ لباس کیوں پہنتے ہو؟ پورا ملک جب پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں پہنتے؟ مسلمانوں کو سمجھائیے. آپ 180 سال انگریز غلامی کر کے گیا, گئے ہوئے 70 سال ہو گئے سر, ابھی تک آپ کی غلامی گئی نہیں ہے. ہمیں آزاد جینے دو, ہم جو چاہیں پہنے. آخر آپ ہمیں غلام بنانے کے لیے بیٹھے ہیں یا ہمیں فتنوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ پہلے آپ اپنی سوچ اور فکر کو درست کریں. کہیں غلط جا رہے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ اللہ عز و جل ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے جو مومن کو ایمانی آزادی فراہم کرتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے نبی کا غلام بنا کر ساری دنیا کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ لوگ سنتیں شروع کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے صفوں کو مرتب مکمل کریں. ہمارے صفوں کو پورا کریں. ذہن میں جو لوگ دھوپ کے مزے لے رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اندر صفوں کو